بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. میرے ہاتھ میں میرے اپنے گھر کا بجلی کا بل ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنا بل ہے، لیکن اس میں آبویسلی ٹیکسز بے شمار ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو جنرل سیلز ٹیکس، ٹیلی ویژن فی تو خیر سب کو معلوم ہی ہے، محصول بجلی مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے یہ، پھر اس کے بعد انکم ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فاضل ٹیکس، پھر فردر ٹیکس. یہ ایکسٹرا فردر اس کے بارے میں نہیں معلوم. پھر نیلم جیلم جو بنا ہمارا پاور پروجیکٹ، اس کا سر چارج ہے. پھر سیلز ٹیکس بھی ہے. اوپر ہم پہلے جنرل سیلز ٹیکس کی بات کر چکے ہیں، جی ایس ٹی کی. اس کے بعد پھر سیلز ٹیکس، پھر سیلز فکس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. پھر آئی ٹی آن ایف پی اے، انکم ٹیکس بھی ہے. پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ انکم ٹیکس ہے. واللہ عالم بالصواب، اس کا بھی نہیں معلوم. تو اتنے، پھر فردر ٹیکس آن ایف پی اے، پھر ٹیکس آن ایف پی اے، تو نہ جانے کیا ہے. اور آج آبویسلی پوری قوم پریشان ہے کہ اگر اتنے بجلی کے بل میں اگر ہم نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز ہی فائل کرنے ہیں تو یہی ہے بنیادی طور پہ. پاکستان کا بچہ ٹیکس دے رہا ہے، کیونکہ جو چیز بھی آپ اٹھائیے موبائل فون سے لے کر اس میں ٹیکس تو ہم دے ہی رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے، کیونکہ اسی سے ہی اور چیزیں فلو کرتی ہیں. انفلیشن آپ دیکھیے، اگر آج پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں کل پرسوں سے، اس سے بھی مزید جو خور و نوش کی بنیادی جو چیزیں اس میں اضافہ ہو گیا. تو آج ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے، ان پہ ایک سیریس گفتگو کرنے کے لیے میں نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں عافیہ ملک صاحبہ ہیں، جو کہ ہمارے معاشیات ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور ان کا تعلق ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے. ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر شجاعت فاروق، یہ بھی اکانومسٹ ہیں، اور ان کا بھی تعلق پائٹ سے ہے. تو آج میں نے کہا ذرا پائٹ کی کلاس لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا عافیہ، آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو اتنے بل آ رہے ہیں، آپ کو بھی آیا ہوگا گھر میں، اور آپ بھی پریشان ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی جب اتنے ٹیکسز آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ کیوں ابھی تک ہم جو توانائی کا ایشو ہے اس کو ڈیل نہیں کر پائے بحیثیت قوم؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں تو کیپیسٹی بہت زبردست ہے. کیپیسٹی ہے تو پھر وہ سپلائی بھی ہو سکتی ہے، وہ کیوں نہیں ہوتی؟ ڈیمانڈ ہوتی تو ہے نہیں. ہمارے ہاں پر کیپٹا کنزمپشن جو ہے بہت کم ہے باقی دنیا سے. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ یہ کرائسس ہے کیا؟ بالکل. میں بجلی کے اس پہ آنے سے پہلے تو آپ کو اس بل کے اس میں بتا دوں کہ یہ جتنے بھی آپ نے ابھی ٹیکسز گنوائے ہیں نا، اس کی وجہ سے اب جو ہے نا بجلی کے بل کو جو ہے نا کے تھرو ہمیں ایف بی آر کا، اس بل کو جو ہے ایف بی آر کا ایجنٹ بنا دیا گیا ہے کہ اب ایف بی آر خود تو کچھ کر نہیں سکتا، تو بجلی کے جو صارفین ہیں ان کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اب ان کے لیے، اب ایف بی آر کے لیے ہم ٹیکس جمع کریں گے، یعنی اب ہم ان کے ایجنٹ قرار دے دیے گئے ہیں. اب آتے ہیں کہ بجلی کے مسائل کیا ہیں اور کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں. بجلی کے مسائل ہم نے کبھی سیریسلی حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اب ہم اکثر سنتے ہیں جی گردشی قرضے جو ہیں یہ پہلے 2.2 پہ تھے، اب 2.6 تک چلے گئے ہیں. پھر آتے ہیں کہ جی اس کی وجوہات کیا ہیں. تو مطلب یہ ادھر میں تھوڑا کلیریفیکیشن، آپ جب کہہ رہی ہیں کہ 2.6 ٹریلین روپیز گردشی قرضہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر میرے پاس 2.5 ٹریلین روپے ہوں اور میں یکمشت دے دوں تو ختم ہو جائیں گے سب؟ یہ اس وقت ختم ہو جائیں گے. اچھا. لیکن جو اس کے جو روٹ کازز ہیں اگر ان کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے 2 مہینے بعد وہ دوبارہ سے پھر روٹ کازز کیا ہیں؟ روٹ کازز جو ہے نا، وہ سب سے بڑا جو روٹ کازز ہے نا، روٹ کاز ہے جو ہمارے پاور سیکٹر کا ہے، وہ ہے مس مینجمنٹ. اس کا گورننس سٹرکچر، جس پہ آج تک کبھی توجہ نہیں دی گئی. کہنے کا تو ہم نے جو ہے وہ آج سے کوئی تقریباً 2 دہائیوں پہلے ہم نے ریفارمز کر دیے، الگ الگ کمپنیز بنا دی کہ جی ہم نے وابڈا کو جو ہے ہم نے انبنڈل کر کے ڈسٹریبیوشن کو الگ کر دیا، جنریشن کو الگ کر دیا، اور ٹرانسمیشن کو الگ کر دیا. تو کیا ہم نے کہ جو کمپنیز بنائی تھیں ان کو انڈیپینڈنس دے دی؟ کیا ان کو انڈیپینڈنٹ کارپوریٹ کمپنیز بنا دیا؟ اس وقت تو یہ ڈیسائیڈڈ تھا نا کہ ان کو کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ پرائیویٹائز کر دینا ہے. تو کیا یہ ہم نے کر دیا؟
اور یہ جو ہم نے ریفارمز کیے تھے اس کا یہ ایک سٹیج تھی. اس کے بعد ہم نے ایونچولی ایک مارکیٹ کی طرف جانا تھا, لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وابڈا کو انبنڈل کیا, اس کے بعد یہ کمپنیز بنا دیں اور آہستہ آہستہ پہلے پیپکو بنائی. یہ جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھیں اور جنریشن جو وابڈا کے انڈر جو جنریشن کمپنیز تھیں ان کو جو ہے ہم لے آئے پیپکو کے انڈر, اور آہستہ آہستہ پیپکو بھی کچھ سالوں بعد جو ہے وہ اس نے بھی وہ پیپکو کیا تھا, وہ بھی جو ہماری منسٹری آف انرجی ہے اس کے انڈر کی ایک ڈپارٹمنٹ تھا, آہستہ آہستہ وہ بھی غیر فعال ہو گیا. اور ایونچولی ہوا یہ کہ جو پاور ڈویژن جو منسٹری آف انرجی کا ایک ادارہ یعنی ایک جو حکومتی وہ ہے منسٹری کے انڈر وہ ایک ڈویژن ہے, اس نے جو ہے وہ پورے پاور سیکٹر کا کنٹرول سنبھال لیا. تو ابھی ہمارا جو بیسک گورننس کا جو کہیں گے یا جو گورن کر رہا ہے وہ ہمارا پاور ڈویژن ہے, جو ہماری بے شک ہم نے 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنا دی ہیں, لیکن ان 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو رن کون کر رہا ہے؟ ہمارا پاور ڈویژن رن کر رہا ہے. ہم نے 3-4 جنریشن کمپنیز جن کو ہم جینکوز کہتے ہیں وہ کر دی ہم نے سیپریٹ وابڈا سے, لیکن ان کو کون رن کر رہا ہے؟ وہ پاور ڈویژن کر رہا ہے. اسی طرح جو ٹرانسمیشن تھا اس کو بھی کون رن کر رہا ہے؟ وہ جو NTDC ہم نے ایک ادارہ بنایا اس کو بھی پاور ڈویژن. اب پاور ڈویژن میں کون لوگ ہیں جو اس کو رن کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کوئی انجینئرز نہیں ہیں, وہ کوئی اکانومسٹ نہیں ہے, کوئی پروفیشنلز نہیں بیٹھے ہوئے, ہماری طرح یہ بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پاور ڈویژن میں ہر 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد یا میکسیمم میرا نہیں خیال کہ 6 مہینے بھی کوئی سیکرٹری وہاں پہ رہتا ہے, اس کے وہ چینج کر دیا. لیکن جو اس وقت پرابلم ہے عافیہ, وہ تو بنیادی طور پہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سارا جو گردشی قرضے ہیں یا IPPs جو ہیں 70 ہیں 75 ہیں, مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم, جی ان کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس 90s میں کیے یا بعد میں کیے, اس کے متعلق ذرا بتائیے ہمیں. تو یہ IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کس نے کیے تھے؟ یہ تو حکومت وقت نے کیے ہوں گے, حکومت وقت کو. لیکن حکومت وقت کو جو ہے وہ کون جو ڈیٹا کون پرووائڈ کرتا ہے, کون ان کو سپورٹ کرتا ہے؟ حکومت وقت کو تو کچھ نہیں پتا. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کتنی انفارمیشن ہوتی ہے, ان کو تو وہی. لیکن آپ ان کو یہ ایگزونریٹ تو نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نہیں, بالکل نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. لیکن ان کو تھوڑا بہت صحیح راستہ تو دکھایا جا سکتا ہے نا. ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کون ہونا چاہیے تھا؟ پروفیشنلز ہونے چاہیے تھے نا, انجینئرز ہوتے بتاتے, کیونکہ پاور سیکٹر کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں. IPPs کے بارے میں بتائیے, جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے, جی یہ ہم ان کو پیمنٹ کیا ڈالرز میں کرتے ہیں کہ روپیز میں کرتے ہیں؟ ڈالرز میں کرتے ہیں. ہم نے جو ہے نا جو پہلے ایک تو 1994 کے بعد IPPs آئیں, اس کے بعد 2002 کے بعد آئیں, اس کے بعد کچھ جو ہیں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے پھر 2015 کی جنریشن پالیسیز کے بعد یہ جو CPEC کے انڈر ہماری مزید IPPs آئیں. ہم نے جو ہے نا, اگر آپ کو یاد ہو, تقریباً 2 سال پہلے ہم نے کچھ IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا اور اس کو جو ہے نا ہم نے کنورٹ کر لیا. یہ ری نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں, کچھ کو کیا, لیکن وہ والی وہ IPPs تھیں جو 1994 اور 2002 پالیسی کے انڈر جو آئی تھیں سسٹم میں. لیکن جو 2015 کے انڈر جو IPPs آئی تھیں نا, وہ ساری جو ہے نا موسٹلی وہ CPEC کے انڈر آئی ہوئی ہیں, اور ان کو ہم نے انٹچڈ ہے وہ. اور ان کا جو ریشو تقریباً جو پروپورشن بنتا ہے نا وہ 70% کے قریب ہے. لیکن کوشچن یہی ہے کہ لوگ یہی بتا رہے ہیں, لیکن وہ ڈالر پیمنٹس ہیں, ڈالر پیمنٹس. ایک سوال لوگ یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو کیپیسٹی جتنی بھی وہ جنریٹ کریں, جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے ہم پیمنٹ کرتے ہیں. جی یہ کہاں ایک ایسا ایگریمنٹ ہے؟ ہم نے ان سے ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ ہم آپ کی وہ کیپیسٹی یوز کریں یا نہ کریں, لیکن ہم نے آپ کو وہ پیمنٹ کرنی ہے جو آپ کی کیپیسٹی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 500 میگا واٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو ہم اگر آپ سے 100 میگا واٹ لے رہے ہیں لیکن ہم آپ کو پیمنٹ 500 میگا واٹ دیں گے. ان سے 0 میگا واٹ لیں لیکن ہم نے پیمنٹ ان کو پھر بھی کرنی ہے. اور ایسا ہوا بھی, جس طرح یہ RLNG کا کرائسس آیا, ہم RLNG امپورٹ نہیں کر سکتے, جو RLNG کے ہم نے پلانٹس لگا لیے ہیں, IPPs لگا لیے ہیں, ہم نے ان کو پیمنٹس پھر بھی کی. تو یہ لوگ جو سارے جن کے یہ جو IPPs کے مالکان ہیں, جی یہ پاکستانی ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ یعنی ابھی جن کو ہم ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں, تو ایون جو ہم تھر کول پہ جو ہمارے پلانٹس لگے ہوئے, یہ تو پاکستانی ہیں, سب پاکستانی ہیں. ہاں, لیکن ہم پیمنٹس ان کو بھی, تو ان کے ساتھ ہم ری نیگوشیٹ, اور یہ کچھ ٹائم باؤنڈ بھی ہیں, کچھ جو 1994 کے بعد وہ کب ختم ہو گئے؟ نہیں, کچھ وہ میجورٹی ختم ہو چکے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے جو 70% ابھی بھی ہے, وہ جن سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیا تھا, وہ آلموسٹ ان کا ٹائم کچھ کا ختم ہو گیا, چند ایک رہ گئے ہیں, لیکن ان کا بھی ختم ہونے والا ہے. 2015 میں کیے ہیں, ان کا تو ابھی چلے گا. تو یہ پھر گردشی قرضے جب تک رہیں گے تو یہ بل اسی قسم کے آتے رہیں گے ہمیں, جب تک ہم دوسرے جو میجر ہمیں جو اسٹرکچرل ریفارمز جن کی ہم بات کرتے ہیں, اگر وہ ہم نے کر لیے تو شاید پھر ایسا نہ ہو. تو جو ہمارا انرجی مکس ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. انرجی مکس بھی اتنی جلدی ابھی ٹھیک نہیں, وہ تو لانگ ٹرم ہے. ابھی اگر اب ہمارے پاس کیپیسٹی آ گئی ہے نا,
ابھی ہم کس طرح سے اس کا برڈن جو ہے عام صارف پہ کم کر سکتے ہیں. ہم اس کیپیسٹی کا میکسیمم یوز کریں. یعنی ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کنزیومر مکس کو آپ بات کر لیتے ہیں, ہم کتنے % جو ہماری الیکٹریسٹی ہے وہ کون سا کنزیومر یوز کر رہا ہے. تو اگر آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کا بریک اپ دیکھیں تو تقریباً 48% جو ہے نا وہ ہم ڈومیسٹک سیکٹر کو بجلی جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں. میرے جیسے بندہ کرتا ہے آپ. ٹھیک ہے. اور جو انڈسٹری جو ہمارا پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کی کنزمپشن جو ہے نا وہ 26% ہے. تو باقی اس سے بھی کم ہے. اور ہمارا پروڈکٹیو سیکٹر کون سا ہے؟ انڈسٹری ہے. تو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی انڈسٹری کو جو ہے نا وہ بجلی کا یعنی اس پر کو بیچنی ہے. لیکن وہ ہم انڈسٹری کو کس طرح سے وہ اٹریکٹیو اس کو اس بجلی کو کیسے, یہ جو گریڈ کی الیکٹریسٹی ہے اس کو ہم کیسے اٹریکٹیو بنائیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس سے خریدے, کاسٹ آف پروڈکشن ہماری کمپیٹیٹیو رہے دنیا میں. ایگزیکٹلی. ابھی اگر ہم ان کو ابھی جو ہمارا جو ٹیرف اسٹرکچر ہے ابھی تو ہم ان کو جو کراس سبسڈی کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس میں. اور انڈسٹری جو ہے بہت سالوں سے جو ہے وہ کراس سبسڈائز کس کو کر رہی ہے, جو ڈومیسٹک سیکٹر کی چند ایک سلیبس ہیں اس کو, کیونکہ کچھ سلیبس کا تو اب چند سالوں سے جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو بھی لاتا ہوں کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا خاموش بیٹھے شاید بے چین ہو رہے ہیں کہ بھئی مجھے بولنے کا موقع نہیں مل رہا. تو شجاعت صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اب ڈاکٹر صاحب اپنے عافیہ صاحب نے تو بڑا اچھا طریقے سے سمجھا دیا میں توانائی کے ایشو. اب آپ ماشاءاللہ BISP کے ساتھ بھی رہے ہیں کافی عرصہ, مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے آپ ڈائریکٹر جنرل تھے اور بڑا تجربہ ہے آپ کا ان معاملات میں. ایک طرف توانائی جو ہے بل اس قدر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس سیو کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, نہ کیپٹل بچتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی جگہ انویسٹ کر سکیں. تو یہ آپ نے جو پاکستان کا پورا نظام ہے پاورٹی ایلیویشن کا, آپ نہیں یہ سمجھتے کہ یہ بھی فلاڈ ہے اور آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے 2,000 3,000 لوگوں میں بانٹ دیے, اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اور یہ پہلے بتائیے ہمیں کہ جو پاورٹی ایلیویشن ہے وہ کم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے پچھلے سالوں میں؟ شکریہ سر. دیکھیں سر, پاورٹی ایلیویشن کو ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ہم نے پولیٹیکل سبجیکٹ بنا دیا ہے, کیونکہ جو سوشل پروٹیکشن جس پیس پہ پاکستان میں پھیل رہا ہے یہ اٹ سیلف, جس طرح میڈم عافیہ نے بتایا کہ انرجی کے اندر بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے, یہ اٹ سیلف ایک پاورٹی سوشل پروٹیکشن کے اندر بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ ہیلتھ کارڈ کو دیکھیں, دنیا میں کسی ملک میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اور ہم نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کر دی, اور یہ ہم نے سٹارٹ کی 2015 میں. NHS نہیں ہے برٹن میں, UK میں. لیکن صاحب دیکھیں وہاں پہ کنٹریبیوٹری ہوتی ہے کہ پبلک بھی پے کرتی ہے. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں 2 ماڈل ہوتے ہیں, یا تو یہ ہے کہ آپ اچھے ہسپتال بنا لیں, اسکینڈینیوین ماڈل ہے, اور یا یہ ہے کہ امریکن ماڈل ہے کہ آپ ہیلتھ انشورنس کر دیں جہاں پہ پبلک پے کرتی ہے اور غریب کی پھر گورنمنٹ فائنانس کرتی ہے. ہم نے یہ دونوں مکس کر دیے پاکستان میں کہ ہم نے ہسپتالوں کا بھی ٹھیکہ لے لیا کہ ہم نے چلانے, اور دوسری طرف ہم نے ہر بندے کی ہیلتھ انشورنس پے کی. اور انفارچونیٹلی یہ صرف 6 سے 7 سال ماڈل چلا, اور یہ ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے جی, اگر PMLN والے کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے انویسیج کیا تھا اور PTI والے کہتے ہیں کہ تو ہمارا کارنامہ ہے, تو دونوں ہی غلط, اور یہ دونوں غلط ہے. اور بلکہ PTI نے جو اس میں جو بہت زیادہ زیادتی کر دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یونیورسل کر دی. فار ایگزامپل میرے جیسا بندہ جو اپنی ہیلتھ انشورنس خود پے کر سکتا ہے, میری سرکار کیوں پے کرے؟ یعنی آپ ماڈل بنائیں کہ جس میں میکسیمم کنٹریبیوشن جو مڈل کلاس ہے, امیر ہے, وہ خود دے اور غریب کی گورنمنٹ دے. اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں جو آج ہماری پر کیپٹا انکم ہے وہ شاید امریکہ کی 1896 میں تھی, جرمنی کی کو 1920-21 میں تھی, اور ہم وہ سوشل پروٹیکشن کے سسٹم یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی پاکستان کے اندر سوشل پروٹیکشن پروگرام ہیں ان کے پیچھے ڈونرز ہیں. ورلڈ بینک آپ کو ملے گا, ڈیفڈ ملے گا, جرمن ادارے ملیں گے, یہ سب کے سب ملیں گے, اور ہمیں وہ سجیشنز دی جا رہی ہیں کہ اس طرح کے سوشل پروٹیکشن لے کے ہیں جو کہ شاید ان ملکوں کے آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے. تو ہیلتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ انسسٹینیبل تھا, اور اس کا آپ کو رزلٹ ابھی نظر آیا کہ KP گورنمنٹ بھی اس وقت اس کو ڈسون کر رہی ہے, پنجاب میں بھی ڈسون کیا جا رہا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم نے بہت زیادہ پیسہ لگا دیا ہے. اسی طرح آپ آ جائیں دوسری طرف سوشل پروٹیکشن پہ آ جائیں. اچھی بات ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بننے کے بعد 2008 سے غریب کے نام پہ پیسہ نکال رہے ہیں, لیکن
اگلا کویسچن ہے کہ کیا یہ پیسہ واقعہ ہی غربت کو ختم کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا اس دفعہ جو ایک منسٹری آف ڈیڈیکیٹڈ بن گئی ہے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی ڈویژن، اور اس سال تقریباً 460 بلین بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا جو کہ آپ کے پی ایس ڈی پی کا تقریباً ہاف بجٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں یہ ہم جسٹ ان کو ایک کنزمپشن سمودننگ کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، اس سے پاورٹی ایلیویشن نہیں ہوگی. بظاہر ہم اس کو پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، لیکن یہ تو چلے یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ ہارڈلی ایک غریب کی 4 to 5% کنزمپشن میں شیئر پیسہ ملتا ہے غریب کو پاورٹی ایلیویشن بی آئی ایس پی سے. سر جو اس وقت کوارٹرلی ہے وہ تقریباً 6000 ہے 6000 اور یہ ہارڈلی اگر آپ پر پرسن دیکھیں گے تو یہ 300-400 روپیہ ہے. تو جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ شاید اس کی کنزمپشن میں یہ 3-4% یا 5% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پاورٹی ایلیویشن کا نام، اچھا اس کو ہم انکم سپورٹ کا نام دیا. یس، جو ہمیں آئیڈیلی نام دینا چاہیے وہ تو انکم سپورٹ دینا چاہیے، لیکن پولیٹیکلی ہم اس کو کہتے ہیں پاورٹی ایلیویشن. تو اگر ہم مشرف صاحب کے زمانے کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں، مشرف صاحب نے یہ کلیم کیا تھا عافیہ کہ اب بہت ہم نے خطۂ غربت سے بہت سے لوگوں کو نکالا ہے. اس کے بعد سے اور اب آج کے دن میں جہاں ہم کھڑے ہیں لوگ زیادہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں کہ اوپر ہیں؟ تھوڑا سا کمپیریزن کیجیے. پاورٹی جو لنک ہے نا وہ 2 چیزوں سے لنک ہے. ایک آپ کی گروتھ کے ساتھ لنک ہے اور دوسری آپ کی انفلیشن یا جو آپ کے کیٹاسٹرافی ہے اس کے ساتھ لنک ہے. جو آپ مشرف صاحب کا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف صاحب کے پیریڈ میں اسپیشلی 2001 سے 5-6 تک پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ گروتھ تھی، کیونکہ 5-6% غربت کی لکیر کہاں کھینچتے ہیں ہم؟ $2 پہ کہاں پہ؟ نہیں سر، مختلف دنیا میں غربت کی لکیر ہیں. فار ایگزامپل ورلڈ بینک تو $1 اے ڈے یا $2 اے ڈے لیتا ہے. پاکستان میں اس کو ہم نام دیتے ہیں کاسٹ آف بیسک نیڈ اپروچ، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جو آپ کی بیسک نیڈ ہے 2350 ختم ہوتی ہے جی وہ 2350 کیلورک انٹیک ہے، پلس اس کے ساتھ آپ کی کچھ نان فوڈ آئٹمز ہیں. تو اس وقت جو پاکستان میں جو غربت کی لکیر ہے وہ تقریباً آپ کے ایک بندے کو راؤنڈ اباؤٹ 4000 روپیہ منتھلی پر پرسن جس کو کہتے ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے. اب آپ سر دیکھیں مشرف کے پیریڈ میں غربت اس لیے کم ہوئی کیونکہ گروتھ تھی. دیکھیں گروتھ ہوگی تو جاب کریشن ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ نہیں ہے. اب گروتھ بھی نہیں ہے، انفلیشن ہائی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، الیکٹرسٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اوورآل انفلیشن ہے، ایکسچینج ریٹ ڈیپریسیٹ ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی گروتھ نہ ہونے کے ساتھ اگر ہم تھوڑے بہت بی آئی ایس پی سے یا ان اداروں سے پیسے دے بھی دیں گے تو وہ انسفیشینٹ ہیں یا وہ اتنے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ریڈیوس ہو رہی ہے اس کو وہ میٹیگیٹ کر سکیں. کوئی سن بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا. کرپشن کتنی ہے بی آئی ایس پی میں؟ سر دیکھیں بی آئی ایس پی میں جو میں نے چونکہ وہاں پہ سرو کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو بی آئی ایس پی کا پیمنٹ سسٹم ہے وہ تو کافی بہتر ہے، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، الیکٹرانک پیمنٹ ہے، بایو میٹرک ہے. ہاں جو لوگ لیتے ہیں ہاں اس میں جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بی بی ایک پیسے لیتی ہے پوائنٹ آف سیل کے اوپر، تو لیٹ سے اس کا اگر 6000 ہے تو اس کی لٹریسی نہیں ہے اور اس کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے جو کہ ہوتا بھی ہے. اور اسپیشلی یہ آپ کو انٹیریئر سندھ میں ملے گا، صدرن پنجاب میں ملے گا، جہاں پہ میسو بینیفیشری کنسنٹریشن ہے، کہ ہو سکتا ہے اس کی وہاں پہ 200-300-400 کٹوتیاں ہوتی ہیں. تو یہ فیکٹ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر آپ کو یہ چیز ملے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ ٹارگیٹنگ ہے. دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی سوشل پروٹیکشن پروگرام میں ٹارگیٹنگ ہے. ٹارگیٹنگ کیا ہے کہ آپ نے رائٹ پرسن کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کہ آپ نے نان ڈیزرونگ کو بھی نہیں لانا اور جو ڈیزرونگ ہے اس کو مس نہیں کرنا. یہ ایررز بھی ہیں جو کہ شاید ابھی بی آئی ایس پی کے پاس اس لیول کی ریسرچ نہیں ہے کہ وہ یہ کیلکولیٹ کر سکے کہ کتنے اس کے ڈیزرونگ ہیں اور کتنے نان ڈیزرونگ ہیں. اور آپ دیکھیں بی آئی ایس پی میں 2 ایکسرسائز ہوئیں. ایک 2015 میں ایکسرسائز ہوئی، سینیٹی ایکسرسائز تھی، کہ جس میں تقریباً 1.25 لاکھ بینیفیشریز کو ایکسکلوڈ کیا گیا کہ فیل ہوا کہ یہ غلط بینیفیشری آئے ہیں. اور ایک پھر میڈم ثانیہ نشتر نے ایکسرسائز کی 2018-19 میں، جس میں تقریباً کوئی 8,15,000 لوگوں کو پھر ایکسکلوڈ کیا گیا، جس میں کچھ گورنمنٹ سرونٹ تھے. ڈیٹا سینیٹی ایکسرسائز رن کی. تو یہ ٹارگیٹنگ میرے خیال سے زیادہ بڑا ایشو ہے کمپیئر ٹو کہ جو چھوٹی موٹی. مجھے پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مختصر سا وقفہ لینا ہے سر، تو ناظرین مختصر سا وقفہ لے کر آتے ہیں واپس، اور پھر میں عافیہ صاحبہ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو دنیا جو ایک لحاظ سے دنیا بھر میں جو فلکچویشن ہوتی ہے آئل پرائسز میں اور ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، کیا یہ کوئی اکنامک سینس اس سے بنتا ہے کہ آپ ہر 15 دن کے بعد
آئل کے یا فیول کے پرائسز تبدیل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا عافیہ, آپ سے جو میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں برینٹ آئل ہے یا دوسرا کیا ہے WTI آئی تھنک ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ, وہ آئل میں تھوڑا بہت فلکچویشن ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی کبھی بڑھ جاتی ہے, کم تو خیر ہوتی نہیں, بہت کم دیکھا ہے کہ 5 روپے ایک ہفتے کم کرتے ہیں, پھر 2 ہفتے کے بعد پھر وہ 30 روپے بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں, اگر ہم ایک لحاظ سے اپنے ملک کو گروتھ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ایک بے یقینی کسی صورتحال پڑتی ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ درست ہے معاملہ توانائی کے ایشوز کو ڈیل کرنے کا؟ نہیں, بالکل نہیں. ہمیں جو ہے نا اب ڈی ریگولیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ جب دنیا میں, کیونکہ 80% ہم تقریباً 80% سے زیادہ ہم پیٹرول یا جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یعنی کروڈ کو ملا کے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو جیسے وہاں پہ اگر پرائس میں کوئی فلکچویشن آتی ہے تو یہاں پہ تاکہ اگر ڈی ریگولیٹ ہوگا تو ایسا کوئی میکینزم بنا دیں کہ ہفتے بعد یعنی امیجیٹلی اگر تھوڑا سا $1 کا فرق آ رہا ہے, $2 کا آ رہا ہے, تو ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ آتا جائے تاکہ یکمشت کوئی بھی جو ہے نا یہاں پہ ایک دم سے برڈن نہ آئے. یا اگر وہاں پہ پرائسز ڈیکریز ہو رہی ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ اسی طرح سے آنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ ایسا ہو نہیں رہا. ہمارا جو ہے نا, ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے جی ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے اور وہ اس کو جو ہے اب بہت ساری جو ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی امپورٹ کر لیتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ آ کے گورنمنٹ کا رول ابھی بھی وہاں موجود ہے, جو اس چیز کو 2 مہینے تک اگر لیٹ سپوز اگر گلوبلی آئل پرائسز بہت اوپر گئی ہیں, یہاں ہم نے جو ہے آئل پرائسز کو روک لیا, لیکن جب اوپر سے پریشر یعنی پڑ گیا جس طرح ابھی IMF کا جس طرح سے آ رہا ہے اور وہ ہم نے وہ کر دیا, تو ہمیں پھر ایک دم سے, اور وہ برڈن بہت زیادہ پھر کنزیومر اینڈ پہ آ جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہی والی بات کہ ابھی جس طرح یہ بجلی کے اس میں ٹیکسیشن کا ایشو ہے, تو یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں نا اس میں بھی ٹیکسیشن والا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہم اس میں بھی پے کر رہے ہیں پیٹرولیم. اور یہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے. ایگزیکٹلی, یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا اس کی وجہ سے سارا معاملہ آ کے خراب ہو جاتا ہے کہ اس پہ اور ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں تو وہ ٹیکسیشن کا جو وہ ایلیمنٹ ہوگا وہ 50 سے 60% تک کا وہ لے کے جا رہے ہیں اس کو, اور وہ برڈن جو ہے وہ کنزیومر کو پے کرنا پڑ رہا ہے. اگر تو ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں اور اس کے لیے ایک میکینزم ڈیوائس پہلے سے ہی وہ ڈیزائن ہو کہ ہم اتنے % سال میں اتنے % ٹیکسیشن ہو سکتی ہے, اور اس طرح کی فریکوینٹ چینجز نہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر اس سے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ہماری جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہی تو بہت کم ہے نا, کیا کیا جائے اس کا؟ دیکھیں اب وہ بڑھ نہیں رہا تو پھر یہی کام کرے گی نا حکومت کے بل میں. ٹیکس GDP ریشو بڑھانے کے اور بہت زیادہ طریقے ہیں. کیا نہیں, PTI کی حکومت نے تو تقریباً کوئی 5-6 نئے چیئرمین لے کر آ گئے FBR کے, تو یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اصل جو ٹیکس چور ہیں ہم وہاں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ان کو پکڑیں گے نہیں. اور ٹیکس بیس کو بڑھانے سے زیادہ ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو گورنمنٹ کے جو ایکسپنسز ہیں ہم اس کی طرف کیوں فوکس نہیں کرتے؟ بیسیکلی ہم ہر چیز میں IMF کو لے آتے ہیں کہ جی IMF کی یہ کنڈیشنالٹی ہے تو ہمیں اتنا انکریز کرنا ہے, اتنی پرائسز انکریز کرنی ہے, اتنے ٹیکسیشن انکریز کرنی ہے. لیکن IMF تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ خسارہ کم کریں. خسارہ کم کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے ٹیکسز کو بڑھانا ہے, آپ نے ایکسپینڈیچرز کی طرف بھی تو فوکس کریں. جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو اتنا سیٹ اپ ہم اس کو ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں. اب مثال لے لیتے ہیں یہ پاور سیکٹر کی, اس میں آپ جنریشن ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان سب کو نکال بھی دینا تو 20 سے زائد دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سرکولر ڈیٹ تو دیکھ لینا ہمارا کہاں تک چلا گیا, 2.6 تک. لاسز ہیں وہ بھی کم نہیں ہو رہے, تو پھر باقی اتنے سارا تو یہ ایڈمنسٹریٹو برڈن ہے نا. اسی طرح ہماری اتنی ساری جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اور یہ کیا, یہ سب یہ ایکسپینڈیچرز ہی ہیں نا گورنمنٹ کی. ٹرانسمیشن لاسز کی بات کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس پہ ہمارے ناظرین کو سمجھائیے. ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں اور ایک ڈسٹریبیوشن لاسز ہوتے ہیں, دونوں. ٹرانسمیشن لاسز تو بیسیکلی ٹیکنیکل لاسز ہیں کہ جب آپ بجلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں جنریشن پلانٹ سے ایویکویٹ کر کے اینڈ یعنی ڈسٹریبیوشن سسٹم کیبلز کوئی ناقص ہیں یا کچھ بالکل ہے اس قسم کی چیزوں سے, لیکن اس کا پورشن جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے. اچھا, وہ 2 to 3% ہے جو ہمارے ٹوٹل لاسز ہوتے ہیں نا. میکسیمم کچھ ایریاز میں ہوگا جہاں پہ بہت ہی زیادہ پرانا انفراسٹرکچر ہے تو اس میں تھوڑا بہت زیادہ ہوگا. لیکن جو مین ایلیمنٹ ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ نان ٹیکنیکل لاسز کا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ نان ٹیکنیکل لاسز ہیں جو ہم کنڈے لگاتے ہیں, اوکے, اس کے بعد جو میٹر ٹیمپرنگ کرتے ہیں, ایگزیکٹلی, تو یہ والی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک وہ والا ایلیمنٹ بھی ہم شامل کریں گے کہ جو ہم
جو میٹر ریڈر ہے اس کو ہم تھوڑے سے پیسے دے کر جو ہے وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ، بہت ساری یہ سندھ کے ایریاز میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ان کے ایک فکسڈ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے کہ وہ آ جاتا ہے بل لمیٹڈ سا، لیکن وہ یوز ادھر سے ہی کنٹرول ہو کے اتنا ہی ہر مہینے آتا ہے اور وہ یعنی سب کے اس پہ پھر شیئرز ہوتے ہیں، ان کو وہ پیسے مل جاتے ہیں. اور اس کے ڈاکٹر صاحب یہ حالات تو بڑے گمبھیر سے ہیں، کس طرح یہ سارا ہم اس وش سائیکل سے کس طرح نکلیں گے؟ پاورٹی ایلیویشن بھی کا معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، BISP بھی ٹھیک نہیں چل رہی، تو کیا ہم کریں پھر؟ میں سر ابھی سندھ گیا ہوا تھا تو ایک گاؤں میں تھا، تو میرے خیال سے اس میں کچھ 70-80 گھر تھے اور صرف 12 میٹر لگے ہوئے تھے، صرف 12 میٹر تھے، اور جو میڈم کہہ رہی ہے کہ کنڈے لگے ہوئے تھے، اور میں جس گھر میں گیا وہاں پہ 16 پہ AC چل رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی AC بھی چل رہا تھا، اور یہی بات انہوں نے کہی کہ ہم میٹر ریڈر کو 1000 روپیز یا 1500 روپیہ پر منتھ دے دیتے ہیں. اب یہ آپ لوگوں نے جو لوگ نہیں بھی جانتے نا، آپ نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے. جی تو مجھے معلوم نہیں تھا ایسے یہ. ہاں، ایز اے وے فارورڈ سر دیکھیں، پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہمیں جو سوشل پروٹیکشن ہے، سوشل پروٹیکشن ایک ڈفر چیز ہے اور پاورٹی ایلیویشن ایک اور چیز ہے. ہم دونوں کو اس وقت پاکستان کے اندر مکس کر رہے ہیں. دنیا میں ہسٹوریکلی جو پاورٹی ایلیویشن ہے وہ گروتھ سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی اگر اچھی گروتھ ہے تو وہ جاب کریشن ہوگی. اس وقت ہماری گروتھ پچھلے سال کیا تھی؟ اور آپ دیکھیں ہماری گروتھ پچھلے 2-3 سال سے ہارڈلی 1-2-3% ہے. اور انفارچونیٹلی جو ایک بڑا ڈائلما آیا ہے کہ ہماری گروتھ اگر زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیٹڈ اکانومی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی. آپ دیکھیں 2001 میں ہماری ایکسپورٹ $10 بلین تھی، بنگلہ دیش کی $5 بلین تھی. بنگلہ دیش 50 کو کراس کر چکے اور ہم 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ود پیسج آف ٹائم ہم نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو، کیپیسٹی کو انہانس نہیں کیا. لیکن ہماری تو پاپولیشن گروتھ اور پاپولیشن گروتھ انفارچونیٹلی ہو رہی ہے، تو ہم آہستہ آہستہ ایک امپورٹڈ اکانومی بن گئے ہیں. اور جب بھی لوگ کے پاس، میرے آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ بڑھیں گی، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ ایک آپ کے لیے ایکسچینج ریٹ کے اوپر، آپ کا ٹریڈ کے اوپر ایک پریشر آئے گا. تو ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ جو ہماری لیکن کس طرح کریں؟ وہ تب کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے نا. کس طرح ہم ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے؟ ایک ہی ٹیکسٹائل کا آپ کا ایریا ہے، باقی تو آپ نے IT پہ فوکس تھوڑا ہونا شروع ہوا ہے، تو کہاں پہ ایکسپورٹس بڑھائیں؟ سر دیکھیں، آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک ظاہر ہے ایک ون سائڈ نہیں دیکھنی. آپ نے IT کوڈ بی ون تھنگ، گورننس کوڈ بی ون تھنگ. جو پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک پرابلم ہے جو ہم نے پائیڈ میں بھی دیکھا ہے، دیٹ از ایز آف ڈوئنگ بزنس. کہ آپ کی اکانومی میں سلج یا ایک پرمیشن اکانومی بن گئی ہوئی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو 50 اداروں سے پرمیشن چاہیے. دیکھیں اگر آپ ونڈو آپریشن کرنا ہے، آپ ون ونڈو کریں، لیکن یہ تو ہم کچھ 20 سال سے سن رہے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہوتا کیوں نہیں ہے یہ؟ سر شاید وہی چیز ہے کہ جب آپ کے اوپر بیوروکریٹ بیٹھے ہوں گے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر 55 منسٹریز ہیں، آپ کو پاور کی منسٹری کیوں چاہیے؟ پاور کی منسٹری آپ کو نہیں چاہیے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی CEO ہوگا، اس کا ایک بورڈ ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور وہ آ کے پارلیمنٹ کو اپنی پروگرس دے گا. جب ہر جگہ آپ اوپر بیوروکریٹ بٹھا دیں گے، آپ کو پوسٹل منسٹری کیوں چاہیے؟ آپ دیکھیں TCS آپ کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو NHA کی کیوں منسٹری چاہیے؟ یہ آپ امریکہ میں جب دیکھیں، لیکن اگر یہ منسٹریز نہیں بھی ہوں گی تو کتنا بچا لیں گے آپ؟ سر دیکھیں، ایفیشینٹ گورنمنٹ ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ منسٹری، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ادارے ختم کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں ایفیشینٹ گورننس لے کے آئیں، جہاں پہ آپ منیمم ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ایز کریں، ریگولیشنز کو کم کریں. ریگولیشن وہ لے کے آئیں. آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک کمپنی یہاں پہ رجسٹر کرنی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے سالوں لگ جائیں، آپ دبئی میں ودن 24 آور رجسٹر کروا لیں گے. تو یہ جتنا آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے، انویسٹر کا کانفیڈینس آئے گا. دیکھیں اس وقت لوگ ریئل اسٹیٹ میں کیوں انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ساری انفارمل اکانومی ہے، پروفٹ ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پلاٹوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن لوگ انڈسٹری میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ آپ سیالکوٹ جائیں، گجرات میں جائیں، گجرانوالہ میں جائیں، تو وہ انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ جی ڈیلی اگر یہ جو FBR یا اس طرح کے محکمے ہم سے اٹھا لیں، ہم ٹیکس تو دینے کو تیار ہیں، ہم کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ ایک محکمہ نکلتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. تو یہ جو NOCs، پرمیشن یا تھریٹ اس طرح کے جو ہیں، یہ اس وقت بزنس کو کولیپس کر رہے ہیں. جو ہم نے ابھی بنائی ہے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل ہے، کیا ہے؟ SIFC. یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ٹو گیٹ اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ؟ سب میرے خیال سے انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم پالیسی نہیں بنا رہے.
ہم چھوٹے چھوٹے پیچ لگا رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایڈہاکزم ہے, یہ بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے. دیکھیں آپ براڈر جب تک اداروں کو ریلیکس نہیں کریں گے, ایز ریگولیٹری فریم ورک کو ریلیکس نہیں کریں گے, ایٹیچیوڈ بیوروکریسی کا پبلک کا بہتر نہیں ہوگا. لیکن یہ تو آپ ایٹیچیوڈ کی یہ تو جنریشنل کے کام ہے, تو اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے. سر میرے خیال سے جنریشن کے کام نہیں ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں, آپ کے سامنے سنگاپور کی ایگزامپل ہے, آپ کے سامنے ٹرکی ہے, آپ کے سامنے ایون بنگلہ دیش ابھی دیکھ لیں, یعنی 2004-05 تک وہ آپ سے پیچھے تھا. لیکن وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ایک بہت بڑا فینومینن بھی ایک فیکٹر ہے. سر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ شاید ہمیں ایک اکنامک کنسنسس بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں, لیکن ایک براڈر اکنامک چارٹر ہوتا ہے جس کو گورنمنٹ آگے لے کے چلتی ہیں. شاید ہمیں وہ اکنامک چارٹر یہاں پہ مسنگ ہے. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. تھوڑا سا کہ ہمیں وہ ول ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ ایک اکنامک چارٹر لے کر آنا ہے, ہم اسی پہ متفق نہیں ہوتے. نہیں, اس میں پرابلم کیا ہے, قباحت کیا ہے اس میں؟ اگر ہم لیٹ سے کچھ بنیادی فنڈامنٹلس پہ ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے تو اس میں نہیں ہو رہا. کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں اتفاق نہیں ہو رہا, آپ سمجھتی ہیں؟ کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ مطلب پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں, پرائیویٹائزیشن سے پہلے بھی اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. کون سے وہ ایریاز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ جس میں چارٹر آف اکانومی آنا چاہیے؟ جس طرح ابھی انہوں نے ریگولیشنز کی بات کی کہ بہت زیادہ اوور ریگولیٹڈ نہ ہو. آپ انویسٹمنٹ کو تو آپ, اور یہ جو ایس آئی ایف سی کی بات کی ہے تو ایک ٹپیکلی ٹارگیٹڈ سا وہ ایک گروپ ہے جس کو آپ نے وہ یعنی بینیفٹس دینے کے لیے آپ ایسا وہ فریم ورک کیوں نہیں لے کر آتے کہ آپ کا یعنی ود ان پاکستان کیوں نہیں انویسٹمنٹ ہو سکتی. آپ یہ اگر ریگولیٹری جو بھی جتنا بھی برڈن ہے اس کو کم کریں, ساری چیزوں میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں, اوپن کر دیں سب چیزوں کو, تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کی انویسٹمنٹ یعنی لوکل انویسٹمنٹ بھی تو جنریٹ ہو سکتی ہے ایسے. اور جب تک آپ کی انویسٹمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی, آپ کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز وہ جو ہے وہ بھی تو فارن انویسٹمنٹ سے پہلے لوکل انویسٹمنٹ ضروری ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ہے, بالکل ہے. تو ہم اس پہ کیوں فوکس نہیں کرتے پھر؟ وہی نہیں کر رہے نہیں کیونکہ ہمارا فوکس ہے صرف ریئل اسٹیٹ پہ. ہم یعنی جو سیفسٹ ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ انفارمل اکانومی کو, اور یہی والی بات جس طرح یہ ٹیکسیشن والا جو یہ جس طرح بل کی ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ہم فائلر اور نان فائلر کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. پورا قوم تو بل دے رہی, سوری ٹیکسز دے رہی ہے. چلیے ایک مختصر سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کے تھوڑا سا وے فارورڈ کی بات کریں گے کیونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا تو اس میں ذرا دونوں جو ہمارے اکانومسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کچھ راستہ دکھائیے ہمیں, یہ جنرل باتیں مت بتائیے کہ چارٹر آف اکانومی ہے, یہ تو ہم جیسے فارمر بیوروکریٹ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جنرالٹیز میں تو باتیں ہم سب کرتے ہیں, سچی بات ہے, وہ مجھ جیسا بیوروکریٹ تو بہت کرتا ہے چیزوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, لیکن چونکہ آپ ماہر معاشیات ہیں, اکانومسٹ ہیں, آپ کی تربیت, آپ کی ایجوکیشن, اور آپ نے چونکہ BISP میں بھی کام کیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اسپیسیفکس میں بتائیے کہ کون سے, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جو آپ نے پہلے کہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں, کرپشن بھی ایک بہت بڑا ہمارے ہاں ایشو ہے. BISP کے بہت سے جو ہیڈز تھے وہ بھاگ بھی گئے, سمجھ نہیں آتی کہاں چلے گئے ہیں اس وقت. تو یہ ہمیں کوئی اسپیسیفکس بتائیے. چارٹر آف اکانومی کی بھی آپ نے بات کی, وہی بڑی مناسب بات لگتی ہے, لیکن پہلے یہ بتائیے کہ جو غربت ہے ہمارے ہاں جو بڑھ رہی ہے اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھ پاتا ہوں کہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, آپ آئسولیشن میں چیزیں نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غربت سے بس خود بخود نکل آئیں گے, BISP کا پروگرام ہوگا تو اس سے نکل آئیں گے, جب تک گروتھ نہیں ہوگی, جس طرح آپ نے بالکل فرمایا. تو یہ وشیس سائیکل ہے جو ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں, اس سے کس طرح باہر نکلا جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر کیا یہ ممکن ہے کسی بھی ملک کے لیے فار دیٹ میٹر کہ وہ اکنامک چیلنجز کو ایڈریس کر سکے؟ نہیں سر, دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو فنڈامنٹل ہے, اور اگر آپ ٹرکی کو دیکھیں, سنگاپور کو دیکھیں, کوریا کو دیکھیں, ایون ملیشیا کو دیکھیں, تو یہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی کہ ایک گورنمنٹ نے 10-15 سال رول کیا اور الٹیمیٹلی پالیسی کی کنسسٹنسی آئی اور اس نے وہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کی. اب پاکستان میں آپ دیکھیں جو پاورٹی ایلیویشن آپ کو بڑا ہسٹورک انٹرسٹنگ ٹرینڈ ملے گا کہ غربت کا لنک ہے ہیومن کیپٹل اور آپ کی سکلز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی, چاہے وہ آپ کا ایسٹ آپ کی تعلیم ہے, صحت ہے, یا آپ کے سراؤنڈنگ کا فزیکل انفراسٹرکچر ہے. انٹرسٹنگلی آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ ایگریکلچر ہے اور غربت ہے,
تو اور اس کے مقابلے میں آپ جہلم کو دیکھ لیں، راولپنڈی کو دیکھ لیں، تو یہاں پہ ایگریکلچر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن غربت نہیں ہے. تو آپ کو جو ریزن ملے گی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اربنائزیشن اچھی ہے، سروسز سیکٹر اچھا ہے، اور ایون اوورسیز ریمیٹنسز ہے، اور انڈسٹری بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو دیکھیں غربت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایسٹ کریشن کرنی ہے، چاہے وہ آپ کا ہیومن کیپٹل ہے، چاہے آپ کے دوسرے فزیکل ایسٹس ہیں. آسان لفظوں میں سمجھائیے ہمارے ناظرین کے لیے. جی بہت سے فزیکل ایسٹ، فزیکل ایسٹ سے مراد آپ دیکھ لیں اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس سراؤنڈنگ میں اچھے روڈز ہیں، کیونکہ روڈ آپ کو کیا کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ پرووائڈ کرتے ہیں، اپرچونٹی دیتے ہیں. آپ دبئی کی ایک ایگزامپل لے لیں کہ دبئی ایک سٹی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سٹی آف اپرچونٹی، کہ میرے آپ کے گاؤں سے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا جو اس وقت پرابلم ہے کہ ہم غربت ختم کرنے کے لیے زیادہ دیکھ رہے ہیں سوشل پروٹیکشن کی طرف. سوشل پروٹیکشن سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہمیں نمبر 1 اکنامک گروتھ پہ فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ گروتھ نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے، لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. اور ہم ایک دیکھیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن دور میں ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس 60% پاپولیشن 25 ایج سے بلو ہے. ہر سال 4 ملین نئے لوگ لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں، ان کے لیے کوئی اپرچونٹیز ہے نہیں. اب 4 میں جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، آپ کو 6-7% گروتھ چاہیے اس کے لیے. اگر آپ 6-7% گروتھ نہیں رکھیں گے تو یہ جو نئے لوگ لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ بیچارے ان امپلائڈ ہوں گے یا چھوٹی موٹی بیچارے نوکری ڈھونڈیں گے. لیکن فورکاسٹ تو یہ ہے کہ 2026 تک شاید ہم 5% بھی بڑی مشکل سے اچیو کر پائیں گے. ایسا ہی ہے. تو جو ہم بلکہ ہم دونوں چیزوں میں آپ کو بتا دیں کہ ایون 7-8% آپ کو گروتھ چاہیے کہ جو آپ کا ڈیٹ ہے اس کو اگر آپ نے ری پے کرنا ہے، کیونکہ پیسہ آئے گا تو ری پے کریں گے. اور سیم ہے امپلائمنٹ کریشن، وہ بھی گروتھ کے ساتھ لنک ہے. تو نمبر 1 سر یہ ہے کہ گروتھ سینٹرڈ پالیسیز ہوں، کیونکہ ایکسپورٹ ہوگی. دیکھیں اس وقت جو آپ کا ڈالر کے اوپر بھی پریشر ہے وہ مین یہ ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے، اور الٹیمیٹلی ہمیں قرض کی طرف جانا. اچھا یہ جو اب ہم ایک ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک بات کی، اب آپ اگر ہم گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا اکانومی کا مین اسٹیک کیا ہے؟ زراعت ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو ہم نے اگنور کیا ہے. اربنائزیشن کے ایشوز بھی جو ہیں، ہم دیہات کی طرف ہم نہیں گئے کہ وہیں ہم اس کو انفراسٹرکچر وہاں بناتے، نہ ہم نے وہاں ہاسپٹلز اچھے بنائے. لوگ مطلب شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور شہر اب مس مینجڈ بھی ہو گئے ہیں، ان کو ہم مینیج نہیں کر پا رہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن سیکٹرز میں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری گروتھ بڑھے؟ ہمیں انڈسٹری پہ فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہمارا ایگریکلچر مین وہ ہے، اس پہ بھی کریں، لیکن ایگرو بیس انڈسٹری بھی تو ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی اس پہ زیادہ فوکس کریں. تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو جو ہے نا اس کو گرو کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری گروتھ بھی ہوگی اور وہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی، گروتھ بھی ہوگی، اور اس کی طرف ہمارا جو ہے نا زیادہ مین فوکس ہونا چاہیے. کوسچن پھر وہی آتا ہے نا کہ انڈسٹری میں کس طرح گروتھ ہو کے انرجی کے جو ہمارے ایشوز. بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. جو ایک چیز جو ہمیں فنڈامنٹل انرجی سیکٹر میں کرنے کی ضرورت ہے نا، ہمیں اپنا ٹیرف ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس میں ٹھیک ہے سبسڈی گورنمنٹ اب افورڈ نہیں کر سکتی ہے، کہ یہ اس طرح جو ہے نا مینلی جو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ کراس سبسڈی ختم کرنے کی ضرورت ہے. کراس سبسڈی سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی آپ ڈفرینٹ کنزیومرز کو ڈفرینٹ پرائسز چارج کر رہے ہیں. ایک کو جو ہے جو کاسٹ آف سروس ہے اس سے زیادہ وہ پے کر رہے ہیں، جو سلیبس بنائی ہوئی ہیں، اور جو ڈفرینٹ جو کنزیومر گروپس بھی ہیں جس طرح انڈسٹری اور کمرشل سیکٹر جو ہے وہ جو کاسٹ آف سروس سے کہیں گنا زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اس کو. ٹیکسٹائل کو اور کچھ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کو کچھ عرصہ پہلے ابھی کچھ دی تھی انہوں نے، وہ جس کو وہ زیرو ریٹڈ سبسڈی کے نام سے پیکیج ایک وہ دیا تھا، لیکن وہ اب ختم ہو گیا ہے نئے بجٹ میں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سمپلی آپ یہ سب ساری کراس سبسڈیز کو ختم کریں، اور جو بھی کاسٹ آف سروس ہے، جس کو جو کاسٹ آف سروس پڑتی ہے آپ اس کو وہ چارج کریں. یعنی انڈسٹری کی جو کاسٹ آف سروس ہے آپ اس سے وہ چارج کریں. آپ اس سے کوئی بھی ایکسٹرا پیمنٹ نہ لیں، کوئی بھی کراس سبسڈی نہ لیں. اس سے آٹومیٹیکلی اس کا جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بھی اس کا وہ ہو جائے گا، کمی آئے گی، اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوگی، یعنی اس کی گروتھ ہوگی اس سے. اچھا، پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا ڈاکٹر صاحب. آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جتنے بھی ٹیکسیشن کا سسٹم ہے ہمارے ہاں ایک لحاظ سے بہت مشکل میں پھنس گئے ہم لوگ؟ ٹیکس بیس ہمارا بڑھ نہیں رہا، لوگ ٹیکسز دینا، لیکن لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں سمہاؤ. ٹیکسز بھی کہیں کہیں دے دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ بڑی حساب کتاب سے کر کے دیتے ہیں. تو اس سارے نظام کو ریپ اپ کر کے
زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ اپنے ہاتھ نہ لے لے تو کیسا رہے گا یہ سارا سسٹم؟ لیکن اگین سر آپ دیکھیں نا، جب خلفائے راشدین فرسٹ آئے حضرت ابو بکر تھے، اس وقت لوگوں نے کہا جی ہم پرائیویٹ زکوٰۃ دیں گے، اور ان کی جو فائٹ تھی وہ اسی پہ تھی کہ نہیں گورنمنٹ کا حق ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اس کے لیے آپ کو ایفیشینٹ گورنمنٹ چاہیے۔ اگر گورنمنٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھیں سبسیکوینٹ کچھ پیریڈز آئے کہ جس میں آپ دیکھیں بیت المال پہ پھر لوگوں نے کھانا شروع کر دیے۔ تو ایفیشینٹ گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی، یعنی اس وقت آپ چاہیں گے کہ آپ گورنمنٹ کو زکوٰۃ دیں، اور جس طرح کا گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے یہ رائٹ لوگوں تک آپ کی زکوٰۃ کو پہنچا دے گی۔ تو دیکھیں جو سر پرابلم ہے، جس طرح میم نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں ایک تو سبسڈی ہے، میں جو ابھی پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 450 بلین راؤنڈ اباؤٹ 2022 میں صرف پاور سیکٹر کی سبسڈی ہیں جو ٹیرف کی وجہ سے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں نمبر 1 سر سبسڈی کلچر سے باہر نکلنا ہوگا۔ لیکن عوام تو اور تلملا اٹھیں گے اگر آپ سبسڈی سر اس کے لیے میرے خیال سے عوام تلملا نہیں اٹھیں گے۔ آپ جو رینٹ سیکنگ کلچر ہے، دیکھیں اس وقت آپ IMF کے لیے کے پاس ایک 2 بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ 5-6 بلین ڈالر ایلیٹ کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی مجھے بتائیں اسلام آباد کے اندر جو ہاؤسنگ منسٹری ہے آپ اس کو ختم کریں، آپ مانیٹائز کریں جو گھر ہیں، یہ سب کے سب مانیٹائز کیا تھا نا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نا، ہم نے گاڑیوں کو مانیٹائز کیا اور گاڑیاں بھی اسی طرح چل رہی ہیں، اور مانیٹائزیشن بھی ہم لے کے آ رہے ہیں، ایسے بھی لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی لے رہے ہیں۔ سیکنڈ سر آپ دیکھیں ٹیکس ہے، ٹیکس میں دیکھیں اس وقت ہمارا پرابلم ہے کہ جو لوگ ایگزسٹنگ ٹیکس دے رہے ہیں ہم ان کے اوپر برڈنائز کر رہے ہیں۔ جس طرح ایگریکلچر کو آپ دیکھیں، ہول سیل ریٹیل ہے، سروسز اس وقت کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز، مطلب جو لوگ شاید سر ڈائریکٹ ٹیکسز تو شاید 3 ملین بھی نہیں ہوں گے، 3 ملین ہارڈلی ہوں گے، اور اس میں بھی زیادہ تر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بھی ہیں۔ اور جو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ شاید غریب ٹیکس نہیں دیتا، نہیں سر، آپ جنرل سیل ٹیکس کو دیکھیں، غریب بھی بیچارہ جی اور وہ ہر جگہ ٹیکس دیتا ہے۔ جو سیکنڈ چیز ہے سر، آپ دیکھیں آپ کا ڈیفیسٹ، جب گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر آپ دیکھیں وہ ٹیکس اور ریونیو ہے، ہم ٹیکس کی طرف تو فوکس کر رہے ہیں، ہم نے کبھی ایکسپینڈیچر سائڈ پہ فوکس نہیں کیا۔ اب ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جو آپ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، یہ تقریباً 1500 سے 2000 ارب روپیہ ہر سال آپ کا لاس میں جا رہے ہیں، جس میں واپڈا کو دیکھیں، PIA کو دیکھیں۔ یہ ریفارمز جب تک دیکھیں نا، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، ان کو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے یا ان پہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ سر دونوں ماڈل ہو سکتے ہیں کہ اور ایک تھرڈ آج کل آپشن آپ کے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے کہ جی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے ہیں جس کے پاس پیسہ بھی ہے، کہ رادر دین کہ گورنمنٹ بورنگ کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرٹیل کر دے کہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ نہ کرے، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں۔ آپ کے موٹر ویز آپ بن رہے ہیں اسی طرح کے، آپ اسی طرح واپڈا کو، ریلوے کو، پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں تاکہ آپ کا انڈیجنس جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان سیکٹرز کے اندر آئے۔ خواتین کو کس طرح انوالو کریں، کاٹیج انڈسٹری وغیرہ، یہ جو ایشوز ہیں اس پہ کتنا سمجھتی ہیں کہ آپ یہ بھی ہیلپ کر سکتی ہے پاورٹی ایلیویشن میں؟ بالکل، آپ ان کو تھوڑی سی انڈیپینڈنس تو دینا، اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی، کیونکہ مینلی جو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جو طبقہ وہ ہماری خواتین کا اور بچوں کا ہی ہوتا ہے غربت کی وجہ سے، اور غربت کی وجہ سے اور نیوٹریشن، یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں سب سے زیادہ جس کو افیکٹ، ایون یہ انرجی سیکٹر کو دیکھ لیں، ہماری جو 25% آبادی جس کو ہم نے بجلی ہی پرووائڈ نہیں کی، وہ جس قسم کی یعنی وہ لکڑیاں جلاتے ہیں اور وہ دوسرے جو کمرشل نان کمرشل انرجی سورسز یوز کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ خواتین کو ہوتا ہے، جو اتنے دور دور سے جس طرح وہ لکڑیاں اور وہ بیچاریاں لے کر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ والے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ اس طرح سے ہم اس کو، یعنی اور جس طرح ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نے اب تک بجلی پرووائڈ نہیں کی، وہاں پہ اب رینیوبلس کی آپشن آ گئی ہیں، اس قسم کے بہت سارے اور سورسز آف انرجی ہیں کہ جو ہم ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ، اور ایک دفعہ وہ جب مین اسٹریم میں آئیں گی، پہلے یہ والے پرابلمس ان کے سالو ہوں گے تو آٹومیٹیکلی وہ پھر پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی وہاں پہ چھوٹے لیول پہ کاٹیج انڈسٹریز میں اس طرح سے وہ انوالو ہو سکتی ہیں۔ اور میں میم کی بات میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم نے پاکستان میں 260 یونیورسٹیز بنا دی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اور ان کے 600 سب کیمپسز ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی سکلز نہیں دے رہی۔ یونیورسٹی کا مطلب ہے کہ وہ کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ پے بیک کرے، سکلز دے، تو ہمیں سکلڈ بیس ایجوکیشن کی طرف جانا ہے۔ یہ اس وقت بہت بگ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ جی آپ دیکھیں، میں نے آپ نے بچہ ایک پڑھانا ہے تو ہم اس کے 4 سال گریجویشن کے اوپر کوئی 2 ملین لگا دیتے ہیں۔ 2 ملین میں ایک فیکٹری اچھی لگ سکتی ہے، میں کیا اس کی یوٹیلیٹی، اور یہ معاشرے میں اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے، سوشل سائڈ سے بھی دیکھنا ہوگا اور اکنامک سائڈ سے بھی دیکھنا ہوگا۔ چلیے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ
بہت کچھ میں نے ذاتی طور پہ بہت سیکھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے سیکھتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ کوئی بڑی ایک لحاظ سے فوکسڈ ڈسکشن کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.